अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दौरों से मुल्की मईशत पर मस्बत जो एक ऑप्टिक्स सेट हो रहे हैं उस पर हमने तफसीली 2 दिन बात की। उसके नतीजे में 2 दिन से स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने को आई है। आज ऑल टाइम हाई जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सियासी माहौल की गर्मी किसी तौर पर फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उन्होंने कराची का एक रोजा दौरा किया और सियासी जमातों के साथ साथ वो बिजनेस कम्युनिटी से भी मिले, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म को अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया और यही कहा कि अब मफामत की तरफ बढ़ा जाए। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए उनके बकौल जो आरिफ हबीब साहब एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके मुताबिक इंडिया और अडियाला के बासी यानी इमरान खान से उन्होंने उन्हें हाथ मिलाने का मशवरा दिया। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। आई एम स्पीकिंग टू यू नॉट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बट एक्चुअली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, ताकि मैं आपके साथ, आपके मशवरों के साथ, आप इन कंसल्टेशन विद यू जो अच्छी पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें और पाकिस्तान को मिलकर दिन रात मेहनत करें। इसकी एक्सपोर्ट लेट जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगले 5 साल का एक तहिया कर लेंगे, 5 साल में अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की बात को मजबूत लेते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सबके साथ चलने की बात कर दी है। कई रोज से बानी पीटीआई से बैकडोर राब्तों की खबरें गुज़श्ता माह से मुल्क के तूल अर्ज में गर्दिश करती रही, लेकिन उसके बाद देखा गया कि डील या इवन मुज़ाकरात की खबरें जो है खुद पीटीआई ने कहा कि ना उनसे राब्ते हुए हैं और ना ऐसा कोई मामला है। अब ऐसे माहौल में वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना के अरकान के नाम ECL से भी निकाल दिए हैं, जबकि बानी पीटीआई उनके अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम फिलहाल ECL पर बरकरार रहेंगे। वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद पीटीआई से बैकडोर राब्तों की खबरों में एक दफा फिर तेजी भी आई है, लेकिन वजीर इत्तलात अता तारण ने भी किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन ने इंतखाबी धांधली के प्रोपेगंडे का पोल खोल दिया। बहुत ढंडोरा पीटा गया, बड़ी बात की गई। इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उस पे भी जो शक व शुबहात थे उसको खत्म कर दिया। मुल्क जिस तरह तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि जेल में बैठे शख्स को अपनी इरेलेवेंस नजर आ रही है, उसको नजर आ रहा है मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊंगा। मैं भी ECL की जो इधर एक कमेटी है उसके सामने पेश होता रहा हूं जब उन्होंने बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना था, तो कवायद ज़वाबित के मुताबिक इसमें कोई डील का अवसर या खुदा न खास्ता कोई बैकडोर चैनल के थ्रू कोई मुज़ाकरात शामिल नहीं है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने भी रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने भी पीटीआई की जानिब से किसी किस्म के बैकडोर राब्तों की तरदीद की। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के खिलाफ जुम्मे के रोज से मुकम्मल यानी मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। हम सब से अपील कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। तो नाज़रीन, एक तरफ सियासी और माशी माहिरीन जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क की मईशत और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता है बेहतरी है वो मफामाना एक पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको भी। तहरीक इंसाफ लेकिन इस मामले पर कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। पीटीआई का पहले मौकिफ था कि बानी पीटीआई से अडियाला जेल में राब्तों की कोशिश की जा रही है, अब उनका मौकिफ है कि किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। इसी तरह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर भी तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतजाद बयानात सामने उनके आ रहे हैं। पहले यह कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाए।
پھر یہ سامنے آیا کہ صاحب احمد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا جا رہا ہے. شیر افضل مروت کو اب عمران خان نہیں چاہتے کہ وہ بنے. اب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسا صاحب کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے سینئر رہنما حامد خان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کیا ہے. لیکن قومی اسمبلی میں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب کے مطابق شیر افضل مروت ہی بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار اور حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے شیر افضل مروت کے مطابق پارٹی کے اندر کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے. اب کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی, اور کچھ اسی قسم کی کنفیوژن ہمیں نون لیگ میں بھی نظر آ رہی ہے. جاوید لطیف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اور حکومتی جو وزیر ہیں, وفاقی وزراء ہیں نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں, رانا تنویر صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, وہ آ کر ان جو بھی باتیں فار ایگزامپل جاوید لطیف صاحب کرتے ہیں وہ آ کے ان کا ڈینائل دے دیتے ہیں. تو ان تمام معاملات پر ناظرین گفتگو کریں گے. منیب فاروق صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج چونکہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے, کراچی چیمبر کے وفد سے بھی ان کی بزنس مینوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو کراچی چیمبر کے صدر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب فاروق صاحب, بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ کراچی ہے اس میں جو گفتگو سامنے آئی ہے, عارف حبیب صاحب نے انہیں تجویز دی ہے کہ ایک تو آپ انڈیا سے بھی بات کریں, معاملات کو آگے بڑھائیں. آلدو فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اس پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں تجارت اوپن کرنی چاہیے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا اڈیالہ کے بازی سے بھی آپ بات کریں, یعنی جو عدم استحکام ہے پولیٹیکل وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب سے بھی بات کریں. اور پرائم منسٹر نے رسپونڈ بھی پازیٹیولی کیا. ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو وائڈر سوسائٹی ہے, بزنس کمیونٹی از پارٹ آف اٹ, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملات جو ہے جیسے بھی ہوں آگے کی طرف چلنے چاہیے؟ بہت شکریہ عادل. دیکھیے اس سے ایک تو یہ چیز میرے خیال میں ری انڈورس ہوتی ہے کہ پاکستان کسی اور سیارے کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا, وی آر پارٹ آف دس گلوب, اور پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے نیچرلی اس سے پاکستان کے امیج کی ریفلیکشن ہوتی ہے, دنیا میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے, پھر اس کے ملٹی فیسٹ امپریشنز آتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کی. نیچرلی بزنس کمیونٹی, اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو تو پھر بزنس بھی افیکٹ ہوتا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. بٹ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بنجے ہوئے سیاستدان ہے, بحیثیت پرائم منسٹر, انہوں نے اچھی اگر بات کی, اگر انہوں نے آگے سے اکنالج کیا ہے اس بات کو کہ واقعی گفتگو ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. لیکن اس میں I'm afraid پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس عمران خان صاحب سے ریپروشما کرنے کا یا مکمل طور پر ان سے انگیج کرنے کا, ایک تو میرے خیال میں اس حوالے سے تھوڑی مینڈیٹ کا بھی ایشو ہے کہ پرائم منسٹر چاہے وہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں یا نہیں. مینڈیٹ جب میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا پرائم منسٹر چاہیں گے ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو کہتے ہیں جنہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے یا جو مینڈیٹ چور ہے یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا. ان ادر ورڈز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, پھر وہ ایک دم آل آف اے سڈن یہ بھی کہتے ہیں میں ملک کے لیے بال کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ملک کے لیے بات بھی وہ سیاستدانوں سے نہیں کرتے ہوئے نظر آتے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اچھی بات اکنالج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ہو, لیکن میرے خیال میں اٹ وڈ اینڈ اپ نیکسٹ ٹو نتھنگ, بیکاز ہوگا کچھ نہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا. اور جہاں تک ٹریڈ ود انڈیا کی بات ہے, اگر اب دیکھا جائے تو یہ لڑائی جھگڑے بھی بہت ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. بالکل ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا کنونشنل اینیمی ہے, پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری ان کے ساتھ. اور دیکھیے ایک ایشو یہاں پر جو ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے یا فارچونیٹ, جس طرح بھی اب آپ اسے کہیں, پاکستان میں جو نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے جو اس کے اوپر جو اسٹیئرنگ گیئر لگا ہوا ہے یا جو اسٹیئرنگ ہے اس کا, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. وہ چاہے جس طرح اس کو مرضی موڑ لیں, وہ بھارت کو ایز اے کنونشنل اینیمی ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کراس بارڈر ٹیررزم, پاکستان میں بھارت کی طرف سے لوگوں کو مروایا جانا, پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو جیسے ایپیسوڈز ہونا, یہ it gives sufficient cushion to the military establishment to believe actually کہ واقعی بھارت تو یہ سبورسیو ایکٹیویٹیز ختم نہیں کر رہا پاکستان کے اندر. So with this going on, پاکستان بھارت کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتا ہے یا کیسے ٹریڈ ٹاکس کر سکتا ہے. دوسری طرف بھارت جو ہے, جب ان کے ساتھ جب میری یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے, حالانکہ بلاول صاحب بڑے ایلیکوینٹ ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, بٹ جو وہاں سے رویہ تھا
وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. انہوں نے انفیکٹ کہا دی فارن منسٹر آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ واز کالڈ آؤٹ. اب فرینکلی بات یہ ہے کہ جو بھارت پاکستان کے ساتھ کرتا رہا ہے, کالنگ آؤٹ تو پاکستان کرتا رہا ہے ان کی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سو ود دس گوئنگ آن, ایمبیشن بہت اچھا ہے کہ ٹریڈ ٹاکس ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ, لیکن اس کے اندر بہت سارے امپیڈیمنٹس نظر آتے ہیں مجھے. ٹھیک. اچھا, مجھے تھوڑا سا ملک کی سیاست کی بات کریں منیف فاروق صاحب, تو پی ٹی آئی اس فرائیڈے سے احتجاج جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کری ہے. مولانا صاحب آلریڈی سڑکوں پر ہیں. یہ کوئی آپ کو ایسا سیریس احتجاج نظر آ رہا ہے جو کہ حکومت کو ٹربل دے سکے؟ اور دوسرا, جو پی ٹی آئی کی طرز سیاست ہے, ہم نے دیکھا ضمنی الیکشنز میں بھی ان کو وہ فیوریبل ریزلٹ نہیں ملے جس کی وہ توقع کر رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لچک دکھانی پڑے گی آگے چلنے کے لیے؟ دیکھیے, لچک تو فار دیٹ میٹر ہر ایک کو دکھانی پڑتی ہے جب آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو. آپ نے آج بلکہ آپ ہی کے اخبار کے اندر آج فرنٹ پیج سٹوری تھی, فیفن کو کوٹ کی گئی, جس میں کہ بڑا ڈراسٹک ڈکلائن آیا ہے ٹرن آؤٹ کے اندر, جو کہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ بائی الیکشنز میں آ جاتا ہے. ارریگولیرٹیز تو چلیں کچھ حلقوں کے اندر کچھ حوالے سے تو تھیں, گجرات کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی گئی, لیکن بائی اینڈ لارج پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی. اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں. بٹ احتجاج دیکھیے کوئی بھی عادل صاحب کر لے, اس ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت کر لے, کوئی بڑا انٹرسٹ گروپ کر لے, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کر لیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیا. یہ احتجاج اس وقت افیکٹو ہوتا ہے یا بون بریکنگ یا بیک بریکنگ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر چند اہم سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہو. اگر وہ حمایت مل جائے تو پھر کوئی بھی احتجاج ملک کی سیاست کے اندر تلاطم پیدا کر سکتا ہے, ملک کی منتخب حکومت کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ورچولی ان کی جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے اس کو ایروڈ کر سکتا ہے, جو کہ ماضی میں ہم نے 2014 میں دیکھا بھی. سو بارنگ دیٹ مجھے لگتا ہے کوئی بھی احتجاج اتنا زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا ابھی تک, تو جو لگتا ہے ہسٹری کو دیکھا جائے کہ وہ کسی ملک کو چلتا کر, کسی حکومت کو چلتا کر دے. چلتا کرتے. لیکن منیف صاحب اس میں یہ ہے, گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن یہ عدم استحکام سیاسی جو ہے, اس جمود کو توڑنا جو ہے ضروری بھی ہے. اس وقت افتخار احمد شیخ صاحب کراچی چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ. یہ تجویز تاجر برادری کی طرف سے دینا کہ جی پڑوسیوں سے بھی آپ ہاتھ ملائیں, خصوصاً انڈیا سے, اور عمران خان صاحب کی جو بات ہوئی ہے اشاروں میں اڈیالہ جیل کے باسی کا نام لیا گیا کہ ان سے بھی آپ مفاہمت کی طرف بڑھیں, ان سے آپ ملیں تاکہ یہ معاملات آگے چلیں. کیا یہ اوور آل تھنکنگ ہے ٹریڈر کمیونٹی کی اور چیمبر کی بھی, اور اگر ہے تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ہماری تو آج ملاقات تو ہوئی ہے پرائم منسٹر سے جی, لیکن یہ جو عارف حبیب صاحب جس محفل میں تھے اور جو انہوں نے کہا ہے وہاں میں موجود نہیں تھا جی. وہ بعد میں ہماری میٹنگ کے بعد وہ ہوئی ہے. بہرحال جو آپ کا سوال ہے, اگر انڈیا کے ساتھ اگر ہماری تجارت کا کوئی راستہ نکلتا ہے اور کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس سے ہماری, میں سمجھتا ہوں معیشت پر اتنا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر وایا کاروبار ہو رہے ہیں تو وہ لیگل کاروبار ہو جائیں گے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ اگر ہم چاہے بھی تو وہ ابھی اس کے لیے کچھ پولیٹیکل بیریئرز ہے جو توڑنے پڑیں گے انہیں, اور پھر اس کے بعد اٹس ٹک ٹائم, 1 سال 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. اچھا, دوسرا شیخ صاحب وزیراعظم سے بات آپ کی کیا ہوئی اور کیسا رہا دورہ, اس بارے میں بتائے گا, کیونکہ وہ 2 سکسیسفل وزٹ ہوئے. سعودی ڈیلیگیشن آیا, اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ آیا, اور پھر وہ آ گئے کراچی, پورا دن انہوں نے گزارا وہاں پر. دیکھیں, وہ کراچی آج پہلی دفعہ آئے ہیں 1.5 مہینے میں جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, اور 1.5 مہینے میں سب سے پہلے انہوں نے کل رات کو میں کراچی چیمبر کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے, اور ہماری میٹنگ آج 2 بجے ہوئی, اور تمام ان کی اپنے جو وزیر تھے, امپورٹنٹ وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ان کے منسٹریز کے جو بیوروکریٹ کچھ تھے وہ سیکٹریز لیول کے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان کی پہلے ایک میٹنگ چل رہی تھی, پھر 2 بجے ہماری میٹنگ شروع ہوئی ہے. ہائی پاورڈ ہماری میٹنگ تھی. زبیر موتی والا ہمارے بی ایم جی کے چیئرمین وہ لیڈ کر رہے تھے ہمیں, اور انہوں نے وہاں پر ایک پریزنٹیشن پوری دی ہے کراچی کے, کیونکہ کراچی کے بزنس کمیونٹی کے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں زبیر بھائی, اور انہوں نے تمام کراچی کی جو پرابلمز ہیں بزنس کمیونٹی کو وہ تمام انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہیں, کیونکہ ڈیورنگ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ
वो जो उससे पहले जब वो थे और जो बातें हमसे कर गए थे और जो ऑर्डर कर गए थे उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट हुई हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। तो वो चूंकि हम वापस आ गए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो हमने वो भी उन्हें बताया है, वो मीटिंग का हवाला भी दिया है कि जी ये मीटिंग में आपने ये फैसले किए थे जो केयर टेकर होने की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इस कराची को नुकसान हो रहा है और जो हमारी इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है और उसकी वजह बिजली है, गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऑर्डर है, इन और पानी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको कुछ फौरी फैसले करने पड़ेंगे ताकि कराची की इंडस्ट्रीज रिवाइव करें। ठीक है शेख साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अभी तक अगर देखें, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि टैक्स देना अब हमारी जरूरत है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक कोई 100 के करीब रिटेलर्स ने जो है खुद रजिस्ट्रेशन कराई है टैक्स के लिए। तो ये कंसर्निंग नहीं है आपके ख्याल में कि रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नहीं देना चाह रहे? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमारी उस मौजू पे भी बात हुई है। हमारा ये कंसर्न है बिजनेस कम्युनिटी का कि बिजनेस कम्युनिटी से जिस किस्म का भी आप टैक्स लेना चाहते हैं, हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी कोई कानून बनाया जाए वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से बनाया जाए, हमारी सहूलत के हिसाब से बनाया जाए, ना कि अपनी सहूलत के हिसाब से बनाए। आप इस तरह का कानून बनाते हैं जिसके अंदर बड़ी मुश्किलात आती हैं बिजनेस कम्युनिटी की और वो टैक्स देने से भागती है। तो लिहाजा जब भी हमने ये बात की है कि जब भी आप कोई नया एसआरओ निकालें, कोई टैक्स रिजिम लाने की कोशिश करें, कराची चैम्बर को ऑन बोर्ड लें, हम आपके साथ बैठेंगे, उसके अंदर ऐसे सबके मुशावरत से जो भी होगा वो आपके साथ बैठेंगे ताकि उसके अंदर कोई अगर लकूने हैं बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ होती हैं तो वो उसके अंदर से पहले ही निकाल दिए जाएं और लोग आसानी से आपको टैक्स चले शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची चैम्बर की तफसीली गुफ्तगू सदर की आपने सुनी। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद इस सेगमेंट को जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है और अहमद वैस एडवोकेट साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। मुनीफ फारूक साहब, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला इशू है, तो पहले शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया पीटीआई ने, फिर सुना कि जी खान साहब नहीं चाह रहे वो बने, फिर साहबजादा रजा साहब जो हैं सिंध इत्तेहाद कौंसिल के, उनके नाम का ऐलान किया गया। अब लतीफ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि जी हामिद खान साहब को बनाएं और उमर अयूब साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं जी शेर अफजल मरवत साहब को चूंकि इमरान खान ने ही नॉमिनेट किया तो उन्हीं को बनाया जाए। एक तो इस पर आप तज्जिया करें। दूसरा ये कि एक खबर ये भी आई थी कि शायद गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि पीटीआई का ही कोई बंदा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बने। हमें रूल्स क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है, और अदरवाइज आप क्या समझ रहे हैं? ये जो पूरी सिचुएशन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बन गई है कि इनडिसाइसिवनेस पीटीआई की नजर आ रही है, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? देखिए, एक तो ये कि पीटीआई बेशक जमात है, बड़ी जमात है, पॉपुलर है, सब कुछ है, लेकिन मसला ये कि वो फिलहाल एक जिसे कहते हैं ना रडरलेस शिप है कि वो पता नहीं चल रहा होता कि ये जहाज किस तरफ जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो कैप्टन ऑफ द शिप है यानी इमरान खान साहब, वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। बाहर निकलकर हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेता है। या तो सारे लोग उमर अयूब साहब की कमांड में चलें क्योंकि वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, और ख़ास तौर पर ये वाले जो मामलात हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले, इसके अंदर फिर जो इमरान खान साहब का जो जहन है उसकी तर्जुमानी फिर कोई एक शख्स करे। अगर बैरिस्टर गौहर साहब एक बात फरमाएंगे, उमर अयूब साहब को दूसरी बात फरमाएंगे, या कोई तीसरा आगे कहेगा नहीं जी इमरान खान साहब ने फलाने का नाम लिया, तो ये कंसेंसस कैसे होगा? 4 लोग बाहर निकलते हैं, कई दफा 3-3, 4-4 मौक़िफ़ आपको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मिलते हैं, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा डैमेज भी इस वक्त वही चीज़ कर रही है। जहाँ तक ये कि ये अपोजिशन आमतौर पर एक प्रैक्टिस यही रही है कि ये अपोजिशन ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जाती है और अपोजिशन के पास ही ये इख्तियार होता है, और आम तौर पे तासुर ये है हुकूमत का, क्योंकि ये है कि हमने शेर अफजल मरवत साहब को इसलिए क्योंकि वो इसको मिसाल इससे देते हैं कि हमने अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देनी या किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देनी जो बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल
تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی افیکٹو باڈی ہے. یہ کسی بھی محکمے کو، بڑے بڑے اداروں کو بلا سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے، تو اس وقت بھی بلایا. چودھری نثار علی خان صاحب ایک زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے. پھر اس کے بعد ایک زمانے میں شاید ندیم افضل گوندل صاحب بھی رہے، اور بھی بہت سے لوگ رہے. تو سوالات وہاں پر بڑے بڑے اچھے اٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر تو اس کو ایک سرکس بنانا ہے تو پھر آپ کسی لاؤڈ ماؤتھ کو وہاں پر بٹھا دیں. لیکن اگر افیکٹولی کام کروانا ہے تو پھر تو کوئی نہایت ہی کمپیٹنٹ اور سیریس آدمی وہاں پر ہونا چاہیے، ریگارڈلیس کہ وہ کون سا ہو. اچھا چلے یہ احمد اویس صاحب سے پوچھتے ہیں نا. احمد اویس صاحب، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایشو ہے. پہلے جی کہا گیا شیر افضل مروت صاحب ہوں گے، پھر صاحبزادہ صاحب کا نام آ گیا، اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں شیر افضل صاحب کو ہی بنایا جائے، بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، لطیف کھوجا صاحب کہہ رہے ہیں جی حامد خان صاحب کو بنا دیں. تو ایک تو یہ بڑا ایک ذمہ دارانہ عہدہ ہے، پوزیشن ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل فار کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بندہ بھی بڑا سیریس چاہیے ہوتا ہے، کہ ایکسپیرینس بندہ چاہیے ہوتا ہے. یہ کیوں ایسے ہے کہ 4-5 آپ کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اس وقت اس معاملے پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے پارٹی ہیز بین پش ٹو دس پوزیشن. آپ دیکھیے نا کہ جس انداز میں الیکشن ہوئے، جس انداز میں الیکشن کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، دے ڈونٹ ہیو دی ایکسپیرینس. ان کی پارلیمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو وہ وہاں کی جو روایات ہیں، ان کے ایٹیکٹس ہیں، ان کے کمیونٹی جو ہوتی ہیں، ان کی فارمیشن، ان میں کیسے ایکٹ اپون کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں پولیٹیکل فیلڈ کے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں جو ایکسپیرینس کیونکہ نہیں ہے، تو اور پیچھے ایک قدابر شخصیت جو ان کو کنٹرول کر سکے وہ بھی پیچھے نہیں ہے. تو یہ ان حالات سے تو گزریں گے. یہ تو اس کی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے ان جوڑ توڑ کرنے والوں کو جنہوں نے یہ سچویشن پیدا کی ہے اور ملک کو مزید ڈسٹیبلائزیشن کی طرف لے گئے ہیں. کیونکہ یہ اس کا حل یہ تو نہیں ہوگا کہ معاملے خراب ہوں گے. احمد ویسے ملک کو تو دیکھیں، سوری فار انٹرپشن، لیکن یہ جو انڈیسائزونیس ہے، یہ تو صبح ایک نام، شام کو دوسرا نام، پھر اگلی صبح دوسرا نام، تو اس کو تو کسی چیز سے جوڑا نہیں جا سکتا. انکمپیٹنس ہے اور پولیٹیکل انٹلیکٹ کی کمی ہی قرار دیا جا سکتا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے. علی امین کا نام جیسے ہی آیا تو اس پہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے. پوری گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ بن چکی ہے. وہاں پہ کیوں ایسے فیصلے نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ یہ فیصلے اگر غلط ہوئے تو انہیں کھل کر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں جی یہ بالکل غلط بات ہے، ایک ہی نام کا اعلان ہونا چاہیے. اور کیونکہ ڈیفرنٹ سٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کے، لگ رہا یہ ہے کہ شیر افضل کے نام پر اتفاق نہیں ہے. وہاں پہ ہوئی بھی ان سے میں نے بھی بات ریلیٹو ایشوز جو تھے اور بھی کچھ ریلیٹنگ ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ ایشو جو ہے اٹ نیڈس مور ڈیلیبریشن. میں خود بھی کروں گا اور یہ بات آپ کا یہ جو اس کے اوپر جو ایک تشویش ہے وہ بڑی جائز ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور یہاں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی جگہ ایک اجتماعی فیصلہ جو ہے اس میں کسی ایک کو ہیڈ بنانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر فالو کرتے ہیں. وہاں پہ آپس میں بیٹھ کے آپ جو مرضی طے کر لیں، لیکن ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ تو پھر ایک آدمی اسپوکس مین ہوگا جو اس کے منہ سے نکل کے وہی فیصلہ مانا جانا چاہیے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے احمد. ویسے آخر جی ایک دوسرا، الیکشن کمیشن نے آپ کے انٹرا پارٹی پر ایک دفعہ پھر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. اب وہ اعتراضات کی تفصیل آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ایک انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کیوں مینج نہیں ہو پا رہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں یہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ تو ایک رول پلے کر رہے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک مسٹرس کا رول ہے، عجیب سا رول ہے اس کا. وہاں انڈیپینڈنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس انداز میں الیکشن کمیشن چل رہا ہے. وہ باقی پارٹیوں میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بھی بند کیے ہوئے انہوں نے. نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے الیکشن کیسے ہوئے تھے، نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے کیسے ہوئے تھے. وہ ڈائنیسٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تو وہ خوش ہیں. یہاں پہ ان کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ان کو اعتراضات ہوتے ہیں. حالانکہ الیکشن پراپر طریقے سے اس دفعہ کرائی گئے ہیں
کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب میں اعتراضات کیونکہ میں نے دیکھے نہیں ہیں اس لیے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کمنٹ آن دیم. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ اتنی بڑی پرابلم کریٹ کرو جیسے انہوں نے پہلے کریٹ کی تھی. لیکن کیونکہ پیچھے سے ان کی جو اسٹرنگ پل کرنے والے کوئی اور ہیں, وہ جیسے کرتے ہیں یہ آگے آمنا صدقنا وہ کیفیت ہے ان کی. تو وہ بات تو وہ شاطر کے اشارے والی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سر ورژن آگے. منیف فاروق صاحب, جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں, تو یہ مورد الزام جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جائے کہ حد سے زیادہ ہی کوئی انہوں نے پی ٹی آئی کی یہ انٹرا پارٹی والا معاملہ جو ہے لٹرلی وہ گردن سے پکڑ لیا, جو ان کا ورژن ہے, یا تحریک انصاف کو خود ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا انٹرا پارٹی کو؟ یہ وہ پرانا ایشو ایک تو چلا آ رہا ہے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. دوسرا, ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بڑا زیادہ ہو گیا ہے بٹوین الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی. اب پاکستان تحریک انصاف تو کوئی بھی اگر لیجیٹیمیٹ چیز بھی ریز کی جائے گی اگر, تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی. اور الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف تو بحیثیت ایک پارٹی کے طور پر اپریٹ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایوری ٹائم ایشو عمران خان صاحب کا ہو یا ان کی جماعت کا ہو تو الیکشن کمیشن کا رویہ بڑا پارٹیزن ہوگا. لیکن فرینکلی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے اندر سکم ہو سکتا ہے, کچھ چیزوں کو شاید گنجائش پہ نکالی جا سکتی ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں یا ان کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم اگر کوئی بات غیر قانونی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ہمارے بتائیے کہ اگر غیر قانونی ہے تو پھر اسے عدالتیں آپ ہولڈ کیوں کرتی ہیں. اگر اس کو سپریم کورٹ تک, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے موقف کو آپ ہیلڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے جو کیا وہ درست کیا یا قانون کے مطابق کیا. اس سے پھر الیکشن کمیشن کا موقف مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو دوسری دفعہ اعتراض ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. چلیں, منیف فاروق صاحب, احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. کے بیک عزین 8 فروری کو انتخابات کے بعد قیام میں آنے والی حکومت کی اولین ترجیحات میں معیشت کی بحالی شامل تھی, اور اس کے لیے حکومت کو بیرونی سرمایہ کاری اور دیگر ممالک کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا بھی ضروری تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا, جس کے بعد سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچا, اور اس امید کا اب اظہار کیا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے, اور ابتدائی طور پر سعودی عرب جو ہے $5 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرے گا. دوسری جانب پاکستان ایران کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے لیے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے 22 سے 24 اپریل تک پاکستان کا دورہ کیا, اور دورے کے اختتام پر پاکستان اور ایران نے 28 نکاتی ایک جوائنٹ ڈکلیریشن مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے, جس کے مطابق ابراہیم رئیسی نے جو صدر ہیں ایران کے, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا, جبکہ دورے میں متعدد مفاہمتی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے. مشترکہ اعلامیہ میں جو سب سے اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ دونوں ممالک کا ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی اہمیت پر زور دینا تھا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ بڑا ایک اہم منصوبہ ہے, لیکن چونکہ ایران پر سینکشنز ہیں امریکہ کی جانب سے, اور امریکہ کی جانب سے بار بار اس منصوبے کو لے کر کنسرنز کا اظہار بھی کیا گیا, لیکن پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کمپلیشن کی طرف اس نے جانا ہے. لیکن جو بات چیت ہوئی تھی اعلیٰ سطح کی, جو پریس کانفرنسز ہوئیں, ان میں ایز سچ پبلکلی اس معاہدے پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی گیس پائپ لائن پر, لیکن جوائنٹ ڈکلیریشن میں اس کا مینشن ہونا جو ہے اٹس سگنیفیکنٹ. ساتھ ہی دونوں ممالک نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ مسئلہ کشمیر کو پرامن مذاکرات کے ذریعے کشمیریوں کی امنگوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کیا جائے. اب یہ کیوں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کے ایک مضبوط تجارتی تعلقات ہیں آپس میں, کافی ان کا جو کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں یا جو تجارت ہے آپس میں وہ پاکستان کے مقابلے میں وہ کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اقتصادی تعاون کو تیز کرنے, اقتصادی اور تکنیکی ماہرین, چیمبر آف کامرس کے وفود کے باقاعدہ تبادلے کی سہولت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اب بارڈر کے جو ایشوز تھے ان پر بھی بات ہوئی ہے.
لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم شروع میں شو میں جو ہم نے بات کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج کراچی بھی گئے اور وہاں پر عارف حبیب صاحب نے بھی جو ان سے بات کی کہ مفاہمت کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے، انڈیا سے بھی تعلقات آپ بحال کریں، اور ساتھ میں عمران خان کی بھی انہوں نے بات کی کہ ان سے بھی آپ جو ہیں وہ جا کر ملیں. تو یہ حکومت کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں تحریک انصاف کو بھی اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ اب ملک کو آگے چلانے کے لیے اپنی سیاست ہوتی رہتی ہے اور وہ آپ کرتے رہیں، وہ آپ کا حق ہے، چاہے آپ احتجاج کریں، سڑکوں پر کریں، قومی اسمبلی میں کریں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں قومی اہمیت کے جن پر آگے بڑھنے کے لیے ساتھ بیٹھنا تمام سیاسی جماعتوں کا وہ بھی ضروری ہے. تو بات کریں گے جناب بلال اظہر کیانی صاحب، ممبر قومی ہیں، نون لیگ کے اہم رہنما ہیں. کیانی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو جوائنٹ ڈکلیریشن کے بارے میں بتائیے گا کہ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے اس کی سینسٹیوٹیز اپنی ہیں. اب ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ہم تعلقات نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پاکستان کو اپ ٹو $18 بلین جو ہیں وہ فائن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. کیسے لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ اب جوائنٹ ڈکلیریشن میں اس منصوبے کی جو اہمیت ہے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا تو آئی تھنک اس میں وہی چیزیں ریفلیکٹ ہوئیں زیادہ تر جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی جب میٹنگ ہوئی اور جو لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوئی جس میں اسپیچز بھی براڈ کاسٹ ہوئی، مگر بنیادی طور پہ اسی چیز پہ زور تھا کہ فرسٹ وی ہیو ٹو، اور یہ فریزز میں نے دیکھا ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوئے ہیں کہ پہلے تو دونوں ممالک کا جو بارڈر ہے اٹ شوڈ بیکم اے بارڈر آف پیس اینڈ فرینڈشپ وچ شوڈ دین ٹرن انٹو اے بارڈر آف پراسپیرٹی. اور مقصد یہی ہے کہ اس خطے کے حوالے سے اپنے نیبرہڈ کے اندر وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر ساورنٹی آن آر نیشنل سیکورٹی، بالکل ہمیں اپنے خطے میں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر ریلیشنز ہوں، اور آئی تھنک اس حوالے سے ایک خوشائن سٹیپ ہے. جو آپ نے بات کی پائپ لائن کی، دیکھیے یقیناً آئی تھنک دنیا میں ہوتا ہے ممالک ہیں جن کے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، ایران سے بھی تعلقات ہیں. ہمارے لیے تو ایران نیبر ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے امریکہ از اے ویری کی ریلیشن شپ، بٹ ساتھ ہی ساتھ ایران از اے کی نیبر. اور اس میں بالخصوص جو انرجی سیکورٹی کا معاملہ ہے، جہاں سے بھی ہمیں سستی انرجی مل سکتی ہے جس سے ہمارے شہریوں کو سستی انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے، وہ ہمیں ایکسپلور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آئی تھنک یقیناً یہ ایک ڈپلومیٹک ایک اس میں ایک چیلنج بھی آتا ہے، مگر آئی تھنک میری ایک ذاتی بطور شہری بھی یہ رائے ہے کہ ہمیں یقیناً ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، بیکاز یہ ہماری لانگ ٹرم انرجی سیکیورٹی کے لیے ملک کے لیے یہ ایک اہم اس کا ایک کردار ہوگا. اور اس میں جو دیگر ممالک ہیں دنیا میں وہ ایران سے تجارتی تعلقات کے لیے امریکہ سے کی سینکشن سے ایگزمپشن بھی سیکھ کرتے ہیں، مگر جیسے کہ آپ نے کہا ان ریلیشن شپس کی سینسٹیوٹیز ہیں اور وہ ہمیں نیویگیٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ دونوں ممالک کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ واضح طور پہ ریفلیکٹ ہوئی ہے. اچھا، یہ جو پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب نے لاسٹ ویک ہی یہ کہا تھا کہ شاید ہم ویور حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے بات کریں گے اور اپنا کیس ان کے سامنے پیش کریں گے، لیکن امریکی موقف جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے تک کا جو تھا کہ آلٹرنیٹیو جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس پر ہم پاکستان کو انگیج کریں گے. اور ہم آبویسلی وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اب ہمیں اگر گیس اور بجلی کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ہمارے ہمسائے سے سستی مل رہی ہے تو وہ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ان سے نہ لیں جب تک کہ وہ کوئی آلٹرنیٹیو ہمیں نہ دیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آلٹرنیٹیو سے زیادہ آج خاص طور پہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہونا میرے لیے بڑا میننگ فل بھی اور خوشائن بھی ہے. میرا خیال ہے ہماری جو پرائمریلی ہماری انرجیز بطور قوم اور ڈپلومیٹک سطح پہ اسی پہ ہی وقف ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ایز اے کی پارٹنرشپ، ایز اے کی ریلیشن شپ ہم ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ، اور جس طرح باقی دنیا کرتی ہے کہ دس از آر انرجی نیڈ. آپ نے صحیح کہا کہ یا تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ہو جو کہ وہ اس طریقے سے ہمیں گیس کی فراہمی بھی اور اسی کاسٹ پہ ہو تو وہ تو ایک اور بات ہے، بٹ وی آلسو ہیو اے ڈیوٹی ٹو دا پاکستانی کنزیومر. پاکستان کا جو شہری ہے، کنزیومر سے مراد ہے جو گیس کا، بجلی کا جو کسٹمر ہے پاکستان کے، جو پاکستانی شہری ہے، اس کو سستی ترین اور یقینی طور پر بجلی اور گیس فراہم کرنا بھی ہماری ایک اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو اس لیے اس کے لیے اگر اس کا ایک اہم کردار ہے تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے.
अच्छा, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कश्मीर का मेंशन, अब आप भी इकोनॉमी पे और स्पेशली रीजनल इकोनॉमी जो है उस पर काफी गहरी नजर है आपकी। ईरान और इंडिया के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो हमसे काफी ज्यादा है, हमारा तो 2.8 बिलियन डॉलर्स है। तो ऐसे में कश्मीर का जिक्र करना जो है उनके लिए भी काफी सेंसिटिव हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हम भी ये चाहते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी डार साहब की, कि जी इंडिया के साथ तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो होने चाहिए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हों और फिर ऐसे में कश्मीर का जिक्र होना, ईरान और इंडिया के अपने ताल्लुकात? जी देखिए, ये आई थिंक हमारे लिए तो एक अगेन खुशाइन बात है। ईरान it shows Iran's, I think, as I see it, Iran's seriousness towards building a proper or a stronger relationship with Pakistan. यकीनन आई थिंक कश्मीर का अगर इशू का रेजोल्यूशन जो है वो हमारी भी इंडिया के साथ, अगर आप देख लीजिए, रिलेशनशिप का एक सतून रहा है पाकिस्तानी साइड से हमेशा, और ये रहेगा हमेशा। और आई थिंक इसका मेंशन हो जाना इसमें इस हवाले से इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ तक इंडिया से रिलेशंस की बात है, देखिए यकीनन आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यहाँ पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आए, और हमेशा हमारी कोशिश रही कि इस खत्ते में एक अमन की बहाली का किरदार अदा करें और नॉर्मल सी का, मगर इट हैज़ टू बी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर सॉवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो आई थिंक इसको मद्देनजर रखते हुए यकीनन ओवरऑल खत्ते में, अब ओवरऑल नेबरहुड के अंदर अपने चारों नेबर्स के साथ हमें रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया में अब एक इलेक्शन ईयर भी है, तो यकीनन हमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम हाथ बढ़ा रहे हों और आगे से उस तरीके का रिस्पांस ना है। इट हैज़ टू बी, ताली दो हाथों से ही बचती है, और हमें ये फैक्टर भी मद्देनजर रखना चाहिए। मगर ओवरऑल कोशिश यही होनी चाहिए कि खत्ते में हम द पीपल्स ऑफ आर रिस्पेक्टिव नेशंस, उनकी खास तौर पर जो कमजोर तबकात हैं, उनके अंदर आपस में जो भी हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं और खत्ते में इकोनॉमिक बेहतरी ला सकते हैं, वो हमें लानी चाहिए। अच्छा, क्या नहीं साहब, हमने जो 2-3 पॉइंट्स पे बात की, बड़ी अहम पॉइंट्स पर, कि आपकी गवर्नमेंट है तो आपने इकोनॉमी को भी ट्रैक पे लाना है, इंडिया से मामलात भी ठीक करने हैं, कश्मीर का भी ज़हन नशीन रखना होगा, ईरान के साथ एक ऐसे वक्त में ताल्लुकात मजबूत करने हैं, गैस पाइपलाइन बनानी है जब अमेरिका को उससे कंसर्न है, अमेरिका के साथ भी मतलब बड़ा बैलेंसिंग एक्ट्स करके हमें चलना होगा। लेकिन सबसे जो बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने आ रहा है, यू नीड टू गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। के राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ और रहनुमा कुछ कह रहे हैं, फिर ख्वाजा साहब, राना तनवीर साहब आके अगले ही दिन टीवी पर वो डिनायल जारी कर देते। व्हाट इज हैपनिंग? मतलब क्यों ये, शुड इट बी अ कंसर्न फॉर द पार्टी लीडरशिप के यार हमें? जी देखिए आदिल साहब, बात यह कि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया मुझसे जमात में सीनियर भी हैं, एंड दे बीन अराउंड लॉन्गर देन आई हैव, तो आई थिंक वो मुझसे ये बात बेहतर समझते हैं कि बेहतर ये होता है कि जो आपके इस तरह की आराएं हैं या जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको जमात के अंदर एक्सप्रेस करें। हमारी जमात वैसे इस हवाले से बहुत बेहतर रही है और आई थिंक जनरली मेच्योर रही है कि हमारी जमात में, मैं खुद विटनेस रहा हूँ इस चीज़ का, हमारे कायद के सामने भी, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब के सामने भी, नवाज शरीफ साहब के सामने भी, हमारी जमात के ना सिर्फ सीनियर मेंबर्स बल्कि मेरे जैसे वतन कारकुनान को भी मौका मिलता है अपनी बात करने का और मुख्तलिफ आरा एक्सप्रेस करने का। मगर वंस अ डिसीजन इज मेड, फिर वो दैट इज द पार्टी व्यू, और उससे ही एक डिसिप्लिन भी कायम रहता है और इसका कोई कंफ्यूजन का मौका नहीं मिलता। मगर मेरा ख्याल है जी ओवरऑल इतना भी इशू नहीं है। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी जमात मुत्तहिद भी है, 2 हुकूमतें हमारी काम कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के नीचे काम कर रही हैं, और जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल उनको टैकल करने की कोशिश करी है। बाकी आई थिंक पॉलिटिकल जो कुछ लोगों की आराएं हैं वो आती हैं, बट आई डोंट थिंक इतना कोई इशू है। लार्जली आई थिंक अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात करते हैं वो लार्जली उनका एक पॉलिटिकल व्यू ज़रूर होता है, मगर वो भी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिलीव करते हैं। ही इज़ शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कैबिनेट में सर्व कर चुके हैं। जावेद लतीफ़ साहब अपनी बात का बेहतर खुद ही जवाब दे सकेंगे। तो आई डोंट थिंक इतना इशू है जितना इसको बनाया जा रहा है, मगर यकीनन ये बातें अगर टीवी के बजाय जमात के फोरम्स पे तो वो ज्यादा बताओ। क्विक, वेरी क्विक कमेंट, नवाज शरीफ साहब चाइना गए हैं,
क्यों गए? वेरी क्विक रिस्पांस जी, इट्स अ प्राइवेट विजिट, वो निजी दौरे पे गए हैं जी, देयर इज नथिंग मोर टू इट। बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए।